بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی ساتھی، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد. اور آپ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں ایک واقعہ جو اپنی زندگی کا آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، وہی اللہ سے محبتوں والا، اللہ سے تعلق والا. لیکن اس سے پہلے میں ایک آج کل جو ایک خبر بہت زیادہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہے، وہ ہے ہماری ایک بہادر بیٹی مسکان، جو حجاب کرنے پہ، جس پہ انڈیا کی ایک ریاست میں اس کو ہراس کیا گیا، اس کو ڈرایا دھمکایا جانے کی کوشش کی گئی. اور وہ ہماری پیاری چھوٹی سی بیٹی، جس بہادری سے اس نے کلمہ حق کہا اور جس دلیری کا مظاہرہ کیا، میں اس پہ فخر کرتی ہوں. نہ صرف فخر کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی میں اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان یہ جرت کیسے آئی. اس جرت اور اس طاقت کو ایمان کی طاقت کہتے ہیں. جب آپ کوئی کام اللہ پہ یقین رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو پھر آپ میں اس طرح کی جرت اور بہادری آتی ہے. دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان جو ہو سکتا ہے وہ اس کی موت ہے. زندگی اور موت ہی ہوتی ہے نا. لیکن جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی امانت سمجھتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی مار سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. تو اس لیے ان میں یقین کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ دلیری وہ ایمان آپ کو دیتا. بہرحال اس کے بعد میں وہی چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہم اللہ سے تعلق کی بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جن دنوں کووڈ کے دن چل رہے تھے اور فائنینشیل حالات، سب کے آفیسز بند تھے، تنخواہیں کئی ادارے، پرائیویٹ ادارے نہیں دے پا رہے تھے، تو اسی طرح کا سیناریو تھا کہ میرے ہسبینڈ کی بھی سیلری نہیں آ رہی تھی، اور گھر میں اور بھی کوئی اس طرح کا ذریعہ نہیں تھا معاش. صرف میری تنخواہ پہ گزارا ہو رہا تھا، اور وہ چیزیں ہماری بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. تو میں نے جو بھی میرے خدمتگار یا مددگار ہیں، میں نے کبھی ان کی تنخواہوں کو کوشش کیا کہ میں ڈیلے نہ کروں، اور ان کی ضرورت کو وقت پہ پوری کروں، تاکہ کسی قسم کی تکلیف ان کو نہ اٹھانی پڑے. اس بار کیا ہوا کہ کچھ دن اوپر ہو گئے، میرا خرچہ اس طرح ہو گیا زیادہ کہ میرے ہسبینڈ بھی بیمار ہو گئے، اور کووڈ ہو گیا ان کو، یہ وہ، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے. اور اب مجھے پتہ تھا کہ ان کی ضرورت ہے، اور وہ بار بار مجھے کچھ بولے بھی نہ تو میری طرف اس طرح دیکھتے تھے کہ ان کی ضرورت بھی تھی. ظاہر بات ہے وہ بھی انہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے، اور وہ اس جھجک سے کہ ہم باجی پریشان ہیں، اور پتہ نہیں ان کے پاس ہے نہیں ہے، باجی کبھی دیر نہیں کرتی ہیں، تو وہ مانگتے ہوئے بھی ہچکچا رہے تھے. تو میں ان کی نظریں دیکھ رہی تھی، اور بڑی اندر سے میرے اندر ملال تھا. تو میں نے ایسی عشاء پڑھی، عشاء کے بعد میں کچھ تسبیح پڑھتی رہی. اس کے بعد میں نے تہجد کے کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے کہا، اللہ تو میری مجبوری جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان لوگوں کا اتنا چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، کچھ پیسے بنتے ہیں، کیا کہیں گے کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمیں دینے کے لیے. تو میں بڑے شش و پنج میں نے کہا، اللہ مجھے کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ کووڈ میں سبھی کے حالات ایسے تھے کہ کس سے بندہ مانگے. اور میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ مجھے کسی انسان سے مانگنا بہت مشکل لگتا ہے، یہ میری نیچر کی بہت اگینسٹ چیز ہے. میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ وہ دینے والا ہاتھ رکھے، لینے والا نہ. تو میں اسی شش و پنج میں بہت زیادہ کنفیوز، اور اللہ سے بس میں نے ایک ضد سے لگا لینی، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ، آپ نے میرا بندوبست کرنا ہے. اللہ مجھے نہیں پتہ، آپ نے میرا بندوبست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے چاہیے، مجھے کسی سے نہیں مانگنا. اللہ مجھے کسی سے نہیں لینا، مجھے آپ سے لینا ہے. آپ بلیو کریں کہ عجیب سا دھن سوار ہوئی، اور میں اللہ سے ایسی بس تکرار کرتی کرتی میری ایسے بیٹھے بیٹھے آنکھ سی لگ گئی. فجر کا وقت ہونے والا تھا تھوڑی دیر میں. تو میں فجر کی اذان ہوئی، اور میں پھر اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھی. ابھی نماز پڑھ کی دعا سے میں نے ہاتھ ایسے آمین کیا ہے، تو میرے فون پہ میسج کی ایک آتی ہے ٹیون، ٹک کر کے آیا نا. تو ایسے غیر ارادی طور پہ میں نے فون اٹھایا، اور
جب میں نے میسج چیک کیا تو میری سیلری والے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جو میری ضرورت تھے اور وہ ٹرانسفر ہوئے اور بینک سے، کیونکہ ہمارا اسمبلی کا اکاؤنٹ ہوتا اور اسمبلی سے ہوتے، اور اسمبلی میں کہ بینک کبھی بھی صبح 6 بجے نہیں کھلا ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ کار ہوتا ہے. اب میں بڑی پریشان، بہرحال میں خوش تو وہ اماؤنٹ دیکھ کر بڑا ہوئی کہ اب میں ان کی تنخواہیں ادا کر سکوں گی، لیکن میرے دماغ میں کہ یہ صبح 6 بجے میرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور کوئی اچھا اس بینک میں کوئی بھی نہیں ٹرانسفر کر سکتا، اور مطلب باہر سے اس بینک کے نمبر سے جو آتا ہے وہ بینک نے ہی ٹرانسفر کیا ہے، وہ ہماری سیلری کے مد میں یا ہمارے ٹی اے ڈی ہوتے ہیں، ہماری میٹنگز کے پیسے ہوتے ہیں یا اجلاس کے پیسے ہوتے ہیں. میں صبح کا انتظار کرتی رہی بے چینی سے. جب صبح ہو گئی تو میں نے بینک فون کیا. میں نے کہا جی یہ اتنے اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، یہ میرے پچھلے اجلاس کا شاید بل ہے، تو یہ صبح 6 بجے آیا ہے. تو وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں، وہ چیک ابھی سائن ہو کے ہیڈ کوارٹر گئے، وہاں سے سائن ہو کے آتے ہیں، پھر جمع ہوتے ہیں، یہ چیک تو ابھی جمع ہی نہیں ہوا، آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ سکتا ہے. اس نے پورا چیک کر لیا، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو سکتے. لٹرلی 1.5 ہفتے بعد باقی سب لوگوں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے، میرا چیک بینک میں جمع ہوئے بغیر اللہ نے وہ میرے پیسے جو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، اور میں ان کی تنخواہیں دینے میں رہی. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنیکل ریزن، کوئی چیز اس کی وضاحت نہیں کر سکا. اور یہ وضاحت پر مجھے پتا تھا یہ کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، کون تھا جو راتوں میں اٹھ کے رونے والے جاگنے والوں کی صدا سنتا ہے جب سب دنیا سوئی ہوتی ہے. کون ہے جو ہر وقت آپ کی شارک سے قریب ہے، جو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی ضد پہ اس کی ضد اتنی مان سے پوری کر لیتا ہے. یہ کہنے کو بہت شاید کسی کے لیے چھوٹے یا معمولی بات ہو، میرے لیے یہ زندگی میں یہ واقعات اور ایسے بے شمار واقعات بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے میرے رب سے قریب کیا اور بتایا کہ میرے رب سے زیادہ نہ مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے اور نہ میرے کو قریب ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کتنا نیکوکار ہے کہ کتنا ہے، وہ ہر اپنی مخلوق کی سنتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے رب سے یہ محبتیں، یہ رابطے بڑھائیں اور اس سے مانگیں، اور وہ دیکھیں کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. بڑا غفور الرحیم ہے، بہت پیار کرتا ہے. تو جو عربی میں 70 ماؤں جتنا پیار کو ہم جس کو مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، تو عرب میں جو 70 ماہ کی مثال ہے، اس کا مقصد انلمیٹڈ لو ہے، انلمیٹڈ لو جس کو آپ تعین ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کا رب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. یہاں تو ایک ماں ہی ماننی ہوتی، وہ اپنے بچے کے لیے جان دے دیتی ہے. تو وہ تو رب کائنات ہے، سنتا ہے. بس اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں اور اس کو آنے دیں. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں.